اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو اس خطے کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے. سوشل میڈیا بھی اسی حوالے سے بھرا ہوا ہے, اور بلکہ بہت سے لوگ جن کا تعلق یہاں پر بھی پاکستان میں بھی, انڈیا میں بہت سے دوست رشتہ دار رہتے ہیں, وہ بڑی مبارکباد بھی دے رہے ہیں انڈیا کو. لیکن آبویسلی ہم ایک فارن افیئرس فرنٹ پہ جب دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر ہے, اور انڈیا نے بہرحال اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. سو سائنٹیفکلی, ٹیکنالوجیکلی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انڈیا پہلے بھی ہم سے کافی آگے ہے, اور ٹیکنالوجی میں جتنی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے لیے وہ جو کام کر رہے ہیں, ان کی ایک یونیورسٹی کا پورا قیام اس حوالے سے ہوا تھا کہ ٹیکنالوجیکلی وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے. اس میں ان کے جو پروفیسرز ہیں اور اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ان کے بیرون ممالک سے یہاں تشریف فرما ہیں ان کے ملک میں, اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. جہاں چاند کی بات آتی ہے اور خلا کی بات آتی ہے, یہ صرف چاند تک پہنچنے کی ان کی جرنی نہیں ہے, بلکہ وہ خلا کو پوری طرح سے اسٹڈی کر رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا پروجیکٹ جس میں یہ سکسیسفل ہوئے ہیں چاند پہ جانے کا, اس کے بعد ان کے دیگر اور پروجیکٹس ہیں دوسرے پلانٹس کو اسٹڈی کرنے کے حوالے سے, اور کہیں کہیں تو یہ بھی ہے کہ جی سورج تک بھی یہ پہنچنا چاہتے ہیں. اچھا, اگر ہم اس کا کانٹیکس دیکھیں نا اور اس کا ہورائزون دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ صرف ایک بات یہ کمپٹیشن والی نہیں ہے کہ جی پاکستان پیچھے رہ گیا اور انڈیا آگے پہنچ گیا. انڈیا کو اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. کوئی بھی ملک جب وہ ٹیکنالوجیکلی یا سائنٹیفکلی اتنا آگے ہو جاتا ہے تو وہ اس کلین کا حصہ بن جاتا ہے, اس گروپ کا حصہ بن جاتا ہے, ان تمام ممالک کا جو ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں, جو کہ اس طرح انوائرمنٹ پہ کام کرتے ہیں یا پھر سیٹلائٹ پہ کام کرتے ہیں یا پھر خلا یا گیلیکسی کے حوالے سے کام کرتے ہیں. تو انڈیا نے اپنا شمار ان ممالک میں کرا لیا. پہلی پریسٹیج تو انڈیا کی یہ ہو گئی ہے کہ انڈیا ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں پر ٹیکنالوجی یا جہاں پر سیٹلائٹ, جہاں پر گیلیکسی اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں نا اس پر کام ہوتا ہے, ریسرچ ہوتی ہے, آپس میں اسٹڈی کو شیئر کیا جاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو آبویسلی یہ ہم مانے یا نہ مانے یا ہمیں دکھ سے کہنا پڑے یا جس طرح بھی, انڈیا نے اپنا شمار ان ممالک میں کر لیا. انڈیا نے پچھلے دنوں اور بھی بہت سے ایسے کام کیے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس خطے میں وہ اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرا ہے. آن دا ادر ہینڈ بالکل کمپٹیشن ہونا چاہیے. بالکل ہم انڈیا کے حوالے سے صرف کرکٹ کے میدان میں نہیں, وہ کمپٹیشن ایجوکیشن میں بھی ہونا چاہیے, وہ سائنس میں بھی ہونا چاہیے, وہ ٹیکنالوجی میں بھی ہونا چاہیے, وہ پلان میں بھی ہونا چاہیے, اسٹریٹجی میں بھی ہونا چاہیے, ملک کے اوور آل جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے. بٹ جو ایک چیز جو اس کے بارے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی وی لیک دا پلان, اینڈ اف وی ہیو اے پلان, اس کے باوجود بھی وی آر ناٹ اکارڈنگ ٹو دا پلان. اسٹریٹجی, پلانز اور یہ تمام چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اٹس اونلی اے پیپر ورک, یا اس پہ صرف بات کر دی جاتی ہے کہ یہ کمیشنز بن گئے, یہ پلان ہو گیا, یہ تمام چیزیں ہو گئی, لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز ہمیں نظر نہیں آتی, اور اس کی وجہ سے ہم اس دوڑ کا حصہ نہیں ہے, بلکہ اس دوڑ میں کیا, ہم تو دوڑ سے بہت پیچھے اسٹارٹنگ لائن پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پاکستان میں سپارکو کے تحت یہ تمام چیزیں اور اس پہ ایکسپیریمنٹس اور دیگر چیزیں کی جاتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس دوڑ کا حصہ نہیں ہیں اور ہم کافی پیچھے ہیں اگر دیکھا جائے اس حوالے سے, کیونکہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز کا بھی قیام ہے, ہمارے پاس بہت انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل لوگ بھی موجود ہیں, ہمارے پاس اسٹڈیز بھی ہیں, بٹ دیٹ ول, وہ جو ایک ول ہوتی ہے نا وہ مسنگ ہے. اور میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو مراعات کی ضرورت ہوتی ہے, جو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ مورل ہو, چاہے فائنینشیل ہو, کلیکٹیو ہو, انرجی ہو, جو بھی ہو, ہمارے پاس بیسک مسائل ظاہر ہے ہم اس طرح سے, ویسے تو انڈیا میں بھی بیسک مسائل بہت سارے ہیں, آپ سلمز کی بات کر لیں, آپ باقی چیزوں کی بات کر لیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پر شاید لوگوں کو اس طرح کی ترغیب نہیں ہے یا اس طرح سے ان کو ان کی غربت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود آن دا ادر ہینڈ دے آر پروونگ دیم سیلوز. لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بہت دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں, ہر طرح کی چیزیں, ہر طرح کی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے, چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو, میں دوبارہ کہوں گی, چاہے وہ ان اداروں کو چلانے والے یا ان میں کام کرنے والے لوگ ہوں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ گیپ موجود ضرور ہے جس کو فل اپ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس لیول پہ پہنچ سکیں. بیکاز اٹس ناٹ اونلی کہ آپ نے ایک ریکارڈ بنا لیا کہ آپ چاند پہ پہنچ گئے جیسے انڈیا نے بنایا, مگر اس میں پوری کلیکٹیو قوم کا بھی ساتھ ہوتا ہے, اس میں آپ کا جو لیڈرشپ ہے, پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, منسٹرز ہیں, سب یکجا ہوتے ہیں, آپ کی اپوزیشن ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب ساتھ ہوتے ہیں, بیکاز دے ہیو اونلی ون گول اینڈ دیٹ از دیئر کنٹری اور اس کی سکسیس. انفارچونیٹلی وی لیک آن دیٹ ایز ویل. ہم پی ڈی ایم بنا تو لیتے ہیں لیکن سیاسی مفاد کے لیے. ہم نے کوئی ایسی پی ڈی ایم نہیں بنائی جو پاکستان کے مفاد کے لیے ہو, جس میں پاکستان کا نام ہو, جس میں پاکستان کے گول اچیو ہوں. کوئی ایسا
ہمارے پاس یونائٹڈ کوئی پارٹی نہیں ہے یا کوئی ایسا یونائٹڈ فورم نہیں ہے جس سے ہمیں آج تک آن ریکارڈ ہے، جس سے آج تک ہم نے یہ کوشش کی ہو کہ جی ہمارا یہ مفاد ایز اے کنٹری حاصل ہوگا، جس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والی بات نہ ہو، اس میں ایز اے کنٹری بات ہو. بس صرف OIC کی جب میٹنگز کا آغاز ہوا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ مسلم امہ سیم پلیٹ فارم پہ آ جائے گی، بٹ آفٹر دیٹ اس میں بھی سب تتر بتر ہوئے یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا، مگر ہم نے کبھی ہم اس پلیٹ فارم پہ آئے ہی نہیں ہے جہاں پر قومی مفاد کی بات ہوتی ہے، جہاں ملک کے مفاد کی بات ہوتی ہے. سو دس از ہائی ٹائم. ابھی بھی میں کہتی ہوں 75-76 سال کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگوں کو سینچریز لگتی ہیں، بٹ وی مسٹ ہیو دیٹ پلان، وی مسٹ ہیو دیٹ ول کہ جی ہم نے کرنا ہے. چلو دیر آئے درست آئے، ہم نے کرنا ہے، اپنے ڈفرینسز مٹا کے ہم نے کرنا ہے. اگر آج انڈیا یہاں چاند پر پہنچ گیا، کل اور بھی چیزوں تک پہنچ جائے گا. ظاہر ہے انٹرنیشنل فورمز میں اس کی بات زیادہ سنی جائے گی، ہماری نہیں سنی جائے گی. سو جب یہ بات مجھ جیسی کم علم شخصیت کو سمجھ آ سکتی ہے تو آئی تھنک وہ تمام لرنڈ لوگ جو حکومت میں کام کرتے ہیں اور ڈیسیشنز میکنگ کرتے ہیں، پالیسی میکنگ کرتے ہیں، تو ان کو بھی سمجھ آتی ہوگی. تو خدا را اس جانب بھی سوچئے، ملک کے ساتھ محبت اور ملک کے ساتھ سچائی ایمان کا حصہ ہے، اور ملک کے ساتھ اسی وقت بہتری ہو سکتی ہے. یہ صرف دعووں اور وعدوں میں نہیں، صرف باتوں میں نہیں، صرف ووٹ کے وقت نہیں، اور روٹی کپڑا مکان سے نکل کر بھی اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اچیو کرنی ہے، تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے.